بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر یوسف جو صدیوں تک زمین کے اندر چھپی رہی، اس کو کھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی قبر جس میں دفن تھے سب سے خوبصورت اور دانا نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصر کی سرزمین پر موجود اس نبی کی قبر کو بنی اسرائیل نے کیوں کھولا؟ کیا ان کی باقیات کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا؟ اور کیا یہ واقعہ محض ایک تاریخی روایات تھا یا اس میں اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر چھپا ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے سفر میں تھے، ایک ایسا سفر جس میں نہ صرف آزادی کی آرزو تھی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کی تکمیل کا بھی عزم تھا، قبر کے کھلتے ہی کیا منظر پیش آیا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک وقت کے اثرات سے محفوظ رہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار ان عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف نبوت کا عظیم منصب پایا بلکہ اپنی زندگی کے کئی مراحل اور امتحانات سے گزر کر اور آزمائشوں سے نکل کر صبر، تقویٰ اور حکمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ قرآن مجید میں سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات پر مشتمل ہے، جو کہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت اور جامع کہانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا، جو خود حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کا شجر و نسب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک روحانی اور نبوت کے عظیم سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصی مقام حاصل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن نہایت ہی خوبصورت اور معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایسی خوبصورتی اور کشش تھی کہ والد انہیں بے حد چاہتے تھے، اس محبت کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک ایسا خواب دیکھا جو ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ خواب میں انہوں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو نبوت کی علامت قرار دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کی تاکید کی۔ حسد کے جذبے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس ظالمانہ عمل کے بعد انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی بڑی آزمائش تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں صبر کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر میں جا کر فروخت کر دیا۔ وہ مصر کے عزیز کے گھر پہنچے، جہاں پر ان کی خوبصورتی اور عقل نے سب کو حیران کر دیا۔ لیکن آزمائشوں کا سفر یہاں پر بھی ختم نہ ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں وہ کئی سال قید خانے میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی قیدیوں کی رہنمائی اور دعوت الہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ وہاں پر انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتا کر اپنی نبوت اور حکمت کا لوہا منوایا۔ ان کی یہ صلاحیت مصر کے بادشاہ تک پہنچی، جس پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر جاننے کے لیے رہا کروا دیا۔ قحط کے دوران ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر لانے کی دعوت دی۔ ان کے صبر اور معافی نے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور اللہ کی نعمتیں ان پر نازل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی۔ ان کی قبر کے مقام کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان کی لاش کو نہایت عزت و احترام سے محفوظ رکھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے ان کی باقیات کو نکال کر بیت المقدس کے قریب دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو بنی اسرائیل نے کیوں کھولا؟ ان کے جسم کو مصر سے نکال کر کسی اور جگہ کیوں منتقل کیا گیا؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل غلامی کی صورت میں تھے۔ انہوں نے وہاں پیش آنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور ان کی نصیحت کو نسل در نسل یاد رکھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات سے قبل بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب وہ مصر سے نکلیں تو ان کی لاش کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اللہ کی برگزیدہ سرزمین میں دفن کریں۔ بنی اسرائیل نے اس وصیت کو انتہائی اہمیت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھولنے کا واقعہ نہایت تاریخی، روحانی اور عبرت انگیز ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا جب بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکالا جا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزادی کی طرف لے جائیں تو اس وقت بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ ان کی وصیت تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر کی سرزمین سے نکلیں تو ان کی باقیات کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وصیت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بنی اسرائیل کے حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کریں اور ان کی باقیات کو قبر سے نکالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو کئی سو سال گزر چکے تھے۔ ان کی قبر کا صحیح مقام بنی اسرائیل کے علم سے اوجھل ہو چکا تھا۔ مصر کے مختلف علاقوں میں ان کی قبر کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک بہت بوڑھی عورت جو بنی اسرائیل کے قبیلے کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا، لیکن اس عورت نے شرائط رکھی جسے پورا کرنے کے بعد ہی اس نے قبر کے نشان کی نشاندہی کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تک پہنچے تو اس وقت کا منظر نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ایک نہایت محفوظ اور مضبوط جگہ پر تھی۔ بنی اسرائیل نے انتہائی احترام کے ساتھ قبر کھولی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی برکت رکھی ہے۔ ان کی جسمانی حالت ایسی تھی جیسے انہیں حال ہی میں دفن کیا گیا ہو۔ روایت کے مطابق قبر کھولنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ معجزات ظاہر کیے۔ قبر کے کھلتے ہی ایک روحانی خوشبو پھیل گئی، پورا ماحول معطر ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہاں پر موجود لوگوں نے روشنی دیکھی جو قبر سے نکل رہی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پاکیزگی کی گواہی تھی۔ اس واقعے نے بنی اسرائیل کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ کے نبیوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو بڑے احترام اور احتیاط سے ایک تابوت میں رکھا۔ اس تابوت کو لے کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ تابوت ان کے قافلے کے مرکز میں رکھا گیا اور بنی اسرائیل کے لوگ پورے راستے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقیات کو فلسطین میں دفن کیا۔